السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم لوگ محمد حسین ہیکل کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اسٹارٹ کیجیے۔ یہ اول روایی مانے جاتے ہیں نا فی الادب العربی۔ اچھا، یہاں پر جو ہے ہاکذا خلقت، یہ انہی کی ہے نا کتاب جو ہے۔ یہاں پر کوشچنس میں جو دیا گیا ہے منفلوطی، زکریا تامر اور احسان عبد القدس، یہ تینوں قصہ قصیرہ میں سے ہے اور محمد حسین ہیکل روایا میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی پیدائش 1888 میں ہوئی تھی اور وفات 1956 میں۔ محافظہ تو کون سے محافظہ میں ہوئی تھی؟ الداخلیہ۔ ہاں، داخلیہ میں، اور قاہرہ میں وفات ہوئی تھی۔ جی، اور آپ لوگ بتائیں ان کے بارے میں۔ آگے کوئی پروسیڈ کریے۔ یہ شاعر بھی تھے، ادیب تھے اور روایتی تھے، ظاہر ہے، اور سیاسی طور پر بھی کافی مصر میں مشہور تھے، اور وکیل تھے اور مصری وزیر تھے۔ آپ کی آواز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اوکے، اب ٹھیک ہے؟ ہاں تھوڑا ٹھیک ہے۔ شاعر تھے، ادیب تھے اور سیاسی طور پر مصر میں کافی مشہور تھے، اور یہ مصری وزیر بھی تھے۔ نہیں سمجھ میں آیا، مصری تھے بول رہے ہو؟ اور وہ سیاسی صحافی بھی تھے اور وکیل بھی تھے نا؟ جی 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 انہوں نے 5 سال کی عمر میں کتاب سے ان کے والدین کو بھیجا اور انہوں نے 30 انتہائی قرآن حفظ کیا تھا وہاں پر، اور پھر یہ قاہرہ چلے گئے، وہاں پہ مدرسہ خدیو سے یہ ملحق ہو گیا، اور پھر انہوں نے اپنی ثانویہ وہیں پر مکمل کی۔ پھر اس کے بعد یہ قاہرہ میں مدرسہ حقوق سے جب مطلب مدرسہ حقوق میں پڑھنے کے بعد 1912 میں شاید وہاں سے فارغ ہوئے ہیں وہ، 1909 میں، اور پھر یہ فرانس چلے گئے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے سوربون سے 1912 میں۔ حنفیہ کے مطابق انہوں نے دین مصر العام میں ڈگری حاصل کی ہے، اور فقہ ذہب کے مطابق فی الاقتصاد سیاسی میں انہوں نے اپنی ڈگری حاصل کی، اور یہ اخبار اليوم میں توفیق حکیم کے ساتھ کام کیا ہے، اور یہ لطفی سید سے کافی متاثر تھے ان کے افکار سے، اور شیخ محمد عبدہ اور قاسم امین وغیرہ سے بھی۔ اس کے علاوہ مدرسہ حقوق میں انہوں نے کام کیا تھا 1909 میں، جی پڑھا تھا 1909۔ ہاں ہاں ہاں، یہ قاہرہ والے سے نا۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں پی ایچ ڈی 1912 میں 12 میں سوربون سے کی تھی۔ ہوں، یہ سوربون سے ہمارے طہا حسین نے کری ہے، محمد منظور نے کی، احلام مستغنی نے کی، غنیم ہلال نے کی، اور حسین ہیکل نے کی ہے۔ یہ 5 جو ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور ہوگا، کسی کو یاد ہو تو مجھے بتا دیں۔ ان 5 میں تو مجھے فی الحال یاد ہے کہ سوربون سے اپنی آپ کی آواز ڈاکٹریٹ۔ کلیئر نہیں آ رہی ہے؟ سب کو کلیئر ہے کہ ان کی آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کو پورا اچھے سے سمجھ نہیں آ رہی۔ کلیئر نہیں آ رہی، کٹ کٹ کر رہی۔ کسی کوئی پرابلم ہوگا، آپ میں سے بہتر ہے کوئی بول دے، سکتا ہے آواز ڈسٹربنس ہو کچھ، ٹھیک ہے؟ میں مائک کو اچھا، آپ وہ لکھیے نا نیچے کون کون کلیت الحقوق سے پڑھے ہوئے، چیٹ باکس میں لکھ دیجیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، انہوں نے ڈاکٹری جو کی ہے اس کا وہ کیا ہے ٹاپک؟ الاقتصاد السیاسی۔
یہ حنف فاخوری کے مطابق جو ہے نا دین مصر عام ہے اور شوقی زید کے مطابق فی الاقتصاد سیاسی ہے. حنا فاخوری کے مطابق کیا ہے؟ دین مصر عام. اچھا ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا تھا فرانس سے، سوربون سے، جامعہ سوربون فرانس سے. جی. حنا 1921 میں اس انہوں نے جان جی کو کوئی اور بولے، شاید میری آواز کچھ صحیح نہیں آ رہی ہے تو کوئی اور آپ میں سے بولے اس کو. ٹھیک ہے. ہم کو تو آ رہی ہے لیکن نا تھوڑا بیچ بیچ میں کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی. عبدالرقیب صاحب آپ بتائیں. ہاں اچھا جی جی. ہاں تو یہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک شخصیت سے کافی متاثر تھے، لطفی سعید صاحب سے اور قاسم امین، محمد عطا، ان جیسے شخصیت سے کافی متاثر ہوئے اور ان سے آرٹیکل بھی سیکھا. اور توفیق الحکیم کے ساتھ مل کر انہوں نے اخبار اليوم میں کام کیا بہت دنوں تک. اور طه حسین کے ساتھ بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی اور کام کیا فی الادب میں اور نقد میں. ادب اور نقد میں انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا. اور ان کی جو مقالات وغیرہ ہے وہ زیادہ تر موسٹلی جو ہے الفراغ نامی ایک جگہ ہے، الفراغ فی کتاب اوقات الفراغ میں انہوں نے جمع کیا ہے ان سارے مقالات کو 1925 میں. اور یہ کتاب تین اقسام میں یہ تقسیم کیا گیا ہے ان کے تمام مقالات کو، اور انہوں نے ایک جگہ جمع کیا ہے اوقات الفراغ 1925 میں. پھر آپ کا 1921 میں آتا ہے کہ وہ جان جاک روسو ایک ناول ہے جس کے کئی پارٹ انہوں نے 1921 میں اور 1923 میں پبلش کیا ہے. لیکن 1923 میں تو کافی بہت زیادہ مشہور ہے کہ ایک بندے پیدا ہوئے ناسک الملائکہ، نظر خوبانی، اس طرح کی شخصیت پیدا ہوئی. 1923 ہی میں النبی جو جبران خلیل جبران کا جو یہ ہے النبی جو انگلش میں آیا تھا ان کا، پھر عربی میں ٹرانسلیشن ہوا، یہی ڈیٹ تھا جس میں وہ پبلش ہوا تھا 1923 میں. اور ان کے حوالے سے تو ان کی جو یہ ہے چونکہ یہ پولیٹیشین بھی تھے بہت بڑے. ایک تو شعر و شاعری میں اتنا کام ان کا ہے نہیں، لیکن ادیب طور پر انہوں نے کام کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ وکیل تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ سیاسی میں کام کیا بہت زیادہ. شاید وکالت کے لیے وہ مدینہ اپنے جب وہاں سے آئے تو پی ایچ ڈی کر کے فرانس سوربن یونیورسٹی سے، تو انہوں نے وکالت کی آفس کھولی تھی. مصر لوٹے اور مصر لوٹنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ محکمات میں کے طور پر کام کیا، LLB کے طور پر، لوئر کے طور پر منصورہ شہر میں، مدینہ منصورہ شہر میں کافی دنوں تک انہوں نے کام کیا. پھر بعد میں یہ ہے کہ انہوں نے اس کو چھوڑا اور انہوں نے صحافت کی زندگی اپنا لی، یعنی صحافی ایڈیٹر کے طور پر کام کرنے لگے جریدہ سیاسہ میں 1922 میں، جس کو وہاں کے کنسٹیٹیوشن حزب الاحرار الدستوریہ ایک پارٹی کا نام ہے مصر میں، ایجپٹ میں، جو ان کی طرف سے یہ شائع کیا جاتا تھا، پبلش کیا جاتا تھا. تو ان کی طرف سے وہ ایڈیٹر کا کام وہاں پہ کیا ہے. پھر انہوں نے خود بخود الاسبوعیہ 1926 میں بھی صحافت میں کام کیا، جس کا نام تھا سیاسہ، لیکن یہ ہفتہ واری پروگرام تھا، ہفتے میں ایک بار نکلتا تھا سیاسہ. صرف الف ہٹا دیجیے گا تو ہو جائے گا. تو یہ ہفتہ واری میں ویکلی میں میگزین میں بھی ایڈیٹر ریاست کے طور پر پریزیڈنٹ کے طور پر کام کیا تھا.
اور اس میں جس میں 1923 میں جس وقت اس کا جان جاک روسو فرانس کی طرف سے ایک ٹرانسلیشن تھا ناول کا، تو اسی سال انہوں نے مصر میں چونکہ 1919 کا ریولیوشن آیا تھا، جس میں احسان عبد القدوس 9 سال کی عمر میں شریک ہوئے تھے، توفیق الحکیم بھی شریک ہوئے تھے 1919 مصر ریولیوشن میں. تو اس کے بعد انہوں نے 1923 میں پھر مصر کو کچھ آزادی ملی تھی اس ریگولیشن کے بعد، اور ان کا اسی سال 1923 ہی میں کنسٹیٹیوشن بھی بنا تھا مصر کا، جس میں انہوں نے اس کنسٹیٹیوشنس بنانے کے لیے 30 ممبرس چوز کیا گیا تھا. ان 30 کمیٹی کے ممبرس میں سے یہ محمد حسین ہیکل بھی موجود تھے، جنہوں نے مستقل پرماننٹلی ایجپٹ کے لیے ایک کنسٹیٹیوشن بنایا 28 فروری 1922 کو جو بنایا گیا تھا. اسی کے بیس پہ کمیٹی جو تیار ہوئی تھی ان میں یہ شریک تھی. اور ان کی کوئی اور بتائیے، آپ بھی بتائیے. اس کے پولیٹیکل بہت سارے ایکٹیویٹیز ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ ایک بار جو پوچھا گیا ہے پی ایچ ڈیز میں وہ یہ کہ مجلس شیوخ میں انہوں نے کام کیا، یعنی ہم لوگ انڈیا میں اس کو راجیہ سبھا کہتے ہیں، اپر ہاؤس. تو مجلس شیوخ میں 1945 میں کام کیا. اس کے بعد ایجوکیشن منسٹری میں بھی کام کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے وزیر للدولہ 1937 میں وزیر للدولہ کے حساب سے کام کیا، اور پھر اس کے بعد ایجوکیشن منسٹر بنے، اور پھر 1945 میں 1945 میں مجلس شیوخ کا یہ ہوا، پریسیڈنٹ کے طور پر کام کیا اس میں 1945 میں راجیہ سبھا میں. اور جی ہاں، ان کی جو جس وقت یہ زینب جو روایت ہے، یہ زینب بھی وہیں پہ لکھے تھے نا، پیرس میں لکھے تھے، صحیح ہے جی جی جی. زینب ان کو فرسٹ ناول وہیں سے آیا تھا، اور چونکہ انہوں نے مصری کے جو کامن کلٹیویشنس والا لائف ہے لوگوں کا، اور سروائیو کرتے ہیں اور ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اس پر، کرسی چیزوں پر سماج جو ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، تو ان سارے چیز کو انہوں نے اس میں درسایا ہے. یعنی بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں حیات الفلاحین والمزرعین، کھیتی کرنے والوں کی لائف اور گاؤں میں جو زندگی ہوتی ہے ان چیزوں کو انہوں نے دیا تھا، جس میں انہوں نے 1914 میں لکھی تھی انہوں نے نا. ہاں وہ 1914 میں. شاید یہ بھی ہے کہ اس ناول میں پہلا انہوں نے ایک دوسرا نام دیا تھا، مصریون فلاح المصری، اس طرح کا نام دیا تھا، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ فیمس نہیں ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے نام چینج کر کے زینب جو رکھا تو یہ بہت زیادہ فیمس ہوا. اور اسی فلاح و مصری کے بعد اسی نام سے، اس کے اولڈ نام سے ہی کا ایک فلمیں بنی، فلم یوٹیوب میں بھی ہے ابھی. اور 1917 میں جب پولیٹیکل یعنی ان کے کنسٹیٹیوشن بننے سے پہلے، ریولیوشنز آنے سے پہلے، 1919 سے پہلے انہوں نے ایک لیکچر کے طور پر کائرو یونیورسٹی میں بھی انوالو ہوا تھا 1917 میں، صحیح ہے. ہاں ہاں ٹھیک. 1917 میں کائرو یونیورسٹی میں انہوں نے کام کیا. اور پھر یہ آگے آتا ہے کہ انضمہ الیہ فی ھذا التحریر زمیل فی طلاب لطفی سعید و طٰہٰ حسین. اور ان کارنامے جتنے بھی ہیں ان کو پہلے جو بتایا گیا کہ لطفی سعید اور طٰہٰ حسین سے کافی متاثر تھے، ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہا اور سپورٹ میں رہا. چونکہ ان کی کتابت کے سلسلے میں سب سے بڑی خصوصیت یا فیچرز جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ محمد حسین ہیکل کے کتابت میں جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کافی ہیں اور کنٹروورسی ہیں. انہوں نے تنقید کیا پولیٹیکلی کسی پر، یا کسی سماج کے کسی چیز پر، اس طرح کی النزاعات السیاسیہ والصراع والنزاع، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں ان کی کتابت میں. اور
انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے بہت سارا چیزوں کا، جیسے کہ لعنۃ فرعون سوا برلوتی، ان جیسے چیزوں کا جو فرعون سے لکھا گیا تھا اوریجنلی، ان کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا. اور خاص کر کے جو قاسم امین جو مانے جاتے ہیں، ایک ایجپٹ ہی کے رائٹر ہیں، جو وومن ایجوکیشن اور وومن رائٹس اور وومن فریڈم پہ انہوں نے کافی فوکس کیا تھا. ایک کتاب بھی ہے قاسم امین صاحب کی. تو انہوں نے قاسم امین کی جو دعوت تھی اور ان کا جو موومنٹ تھا، وومن ایجوکیشن اینڈ وومن رائٹس، وومن فریڈم، ان چیزوں پر انہوں نے کافی کام کیا اور ان کے لیے بہت حد تک آواز بلند کی. ہلو. ہاں جی. اور جہاں ان کی کتاب کے سلسلے میں کوئی بتائیے پھر بتاتا ان کی سیرت ذاتیہ بھی ہے نا، مذکرات الشباب. ہوں. جی. اور ہاں پھر انہوں نے اس میں بھی کیا کہتے ہیں، ایک تو ان کی کتابت میں النصاص سیاسیہ مل جائے گا آپ کو سرا، دوسرا چیز ایجپشین ایشوز ملے گا آپ کو، اور تیسری چیز جو ملے گی آپ کو تاریخ اور ادب میں ان کی کتابیں ملے گی، جو نیشنل لیول پہ وہاں کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے. اور جیسے کہ یہ بات ہوئی ہے کہ زینب اس کا فرسٹ ناول ہے اور ماڈرن ٹائم میں یہ پہلا ناول مانا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے تنقید بھی کیا کہ اس کے اندر جو ہے یعنی روایہ کے اندر جو شرطیں ہیں، کنڈیشنز ہیں کسی ناول کے لیے، ان کے جو ایلیمنٹس ہیں، ان سارا ایلیمنٹس اتنا طور پر یعنی کمپلیٹ نہیں پایا جاتا. لیکن یہ ہے کہ فرسٹ ناول کا درجہ اس لیے دیا گیا کہ کچھ حد تک بہت سارے جو عناصر ایلیمنٹس ہیں ناول کے وہ یہاں ملتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ایک رائٹر نے جو جیسے کہ علی مبارک بادشاہ کا آپ کا علم الدین، اور ایک رائٹر ہے معائی، ان کا بھی ایک کتاب ہے تعلیماگنا اس طرح کا کیا نام ہے، تو وہ بھی یہ ہے کہ فرسٹ فیز سیکنڈ فیز ناول مانا جاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے یہاں آیا. آپ تو ان دونوں کو چیٹ باکس میں لکھ دیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو روایہ ڈائریکٹ نہیں آیا ہے زینب. دراصل یہ ہے کہ پہلے ایجوکیشن جو ہے ناول آتا تھا نا علمی طور پر، تعلیمی طور پر، جیسے علم الدین مبارک بادشاہ کا تھا 1970 کے بعد، 1870 کے بعد شاید. تو اس میں ایجوکیشن پر فوکس کیا. پھر اس کے بعد تعلیمات یا اس طرح کا کیا نام ہے، تو وہ محمد معائی کا ہے. تو انہوں نے اس میں کیا کیا، اس میں تھوڑا سا یہ آیا کہ اس سے ہٹ کے چیزیں ہونے لگی. پھر اس کے بعد تھرڈ فیز میں یہ زینب آ گیا، تو اس میں بہت سارے ناول کے ایلیمنٹس اس میں جڑ گئے. اور پھر اس کے بعد تو آپ محمد تیمور اور محمود تیمور جو یہ دونوں بھائی آئے اور ایک مطلب کہ الگ راہ دکھایا اسٹوری کے طور پر، جس میں کچھ ناول بھی تھے. اور پھر فائنلی جس کو حق حاصل ہے ناول کا، وہ ہے آپ کا کیا نجیب محفوظ. جس وقت انہوں نے شاید 1500 کو جو ہم ثلاثیہ تاریخیہ بولتے ہیں نا، کفافیز، راویز، یہ سارے اس کے جو 3 ثلاثیہ قاہرہ ہے، تو اس میں بیسیکلی انہوں نے 1600 پیج میں لکھا تھا تینوں کو. لیکن ان کو احسان عبد القدوس اور دوسرے رائٹر نے مشورہ دیا کہ بھائی تم اتنے لمبے لکھے ہو کتاب، تو کون اس کو پڑھ پائے گا، بڑی دقت ہے پڑھنا. تو پھر ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں کئی حصوں میں، تاکہ لوگ کو پڑھنے میں دقت نہ ہو. پھر انہوں نے احسان عبد القدوس اور دوسرے رائٹر طه حسین بھی مشورہ دیا تھا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے مشورے کو ایکسیپٹ کیا. اور پھر انہوں نے اس میں نہیں طه حسین نہیں، اس کا زمانہ تو الگ ہے. اس طرح کا کئی رائٹر ملتا ہے کہ جانے وانے کہ ان کو مشورہ دیا، جس کی وجہ سے
انہوں نے اس کو 3 پارٹ میں مار دیا، اور پھر بعد میں وہ مصر کے جو کلچر ہے اس پر انہوں نے اٹیک کیا، جس کی وجہ سے ان کو کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اچھا، تو ہم لوگ بات کر رہے تھے زینب کے سلسلے میں، تو ان کی پہلے ناول جو زینب ہے ان پر فلم بھی بنی تھی 1928 میں، 1928 میں یہ ایک فلم کے شکل میں وہیں سے شائع ہوا، اور 1923 میں جیسے بتایا اس کا ناول آپ کا 1923 ٹرانسلیشن ہے۔ پھر اس کا مقالہ کا مجموعہ آپ کہہ لیں جو ہسٹری پہ بیسڈ ہے، اوقات الفراق 1925 میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عشرۃ ایام فی سودان، جب سوڈان گئے تھے وہاں، تو اس وقت انہوں نے جب رہا تو اس وقت انہوں نے لکھا 1927 میں عشرۃ ایام فی سودان۔ پھر یہ ٹرانسلیشن کیا کچھ مصر کے مقالوں کا اور ویسٹرن کا 1929 میں۔ اور پھر آپ کا السیاست المصریہ والانقلاب الدستوری، اس کتاب میں انہوں نے ان کے وہاں کے کنسٹیٹیوشنز اور جو ریولیوشنز کا کچھ یہ ہے ان کا بیسیکلی چیرائز کیا گیا ہے اس کتاب میں۔ اور پھر ان کے بعد آتا ہے کہ ایک سال بعد، یعنی آپ کو ایک سیریل وائز آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ 1990 ایک تو 1912 میں واپس آیا، پھر 1917 میں وہ کام کیا جو ابھی بولے یار بھول گیا، یہ 1914 میں انہوں نے ناول لکھی اور ہاں 1917 میں، ہاں 14 میں ناول، اور 17 میں ایجپٹ یونیورسٹی کائرو یونیورسٹی میں کام کیا، ٹھیک۔ اور پھر 1919 کا ریولیوشنس آتا ہے، پھر اس کے بعد 1921 میں اس کا یہ جان جاک روسو کا پہلا جو ایڈیشن تھا وہ شائع ہوا، پھر 1923 میں دوسرا بار شائع ہوا، اور پھر آپ کا 1928 میں مصری فلاح کا اس کا 1925 میں اوقات الفراق جو ہے ہاں وہ فلم آ گیا تھا جی۔ حیات محمد بھی 1925 میں ہی ہے۔ 1925 کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا اچھا، اوقات الفراق ہاں 1925 کا ہے جی۔ 28 میں پھر عشرۃ ایام فی سودان ہے، پھر 28 میں جو ہے نا ان کی فلم کا وہ زینب پر فلم بنی مصری فلاح کے نام سے۔ جی صحیح ہے۔ 1925 میں حیات محمد بھی ہے نا؟ 1925 میں نہیں ہے، حیات حیات محمد محمد 35 1935 میں میں ہے، وہ 35 میں ہے۔ وہ حیات محمد فی منزل الوحی فی وصف رحلہ الى حجاز، پھر اس کے بعد حیات صدیق اکبر، پھر اس کے حیات فاروق عمر، یہ سب لائن سے مطلب ایک ہی پیج میں لکھی گئی ہیں، 1935 سے 1944 کی آرٹ سے میں لکھی سر۔ یعنی وہ 30 میں آپ کا سیاست المصریہ والانقلاب الدستوری آیا، اور 31 میں پھر آپ کا ان کے بیٹے جو انتقال ہوا تو اس میں انہوں نے ولادی کے نام سے لکھا۔ ولادی کے نام سے ایک کتاب ہے، جیسے ولدی والد الیک شاید اس کا ہے، احمد شائب کا ہے، ایک قصیدہ ہے ان کے باپ کے نام پہ، اور احمد امین کا ایک کتاب ہے انا الیہ والدی، اس طرح کا جو بھی ہے اسی نام سے ہے، تھوڑا بہت فی یا مین اس طرح کا کچھ ایڈ کیا ہوا ہے، احمد امین کا بھی ہے، اور ولدی اس کا ایک یہ ہے۔ ولدی کون سے سال میں؟ جی ولدی کون سے سال میں ہے؟ یہ 31 میں ہے، 1931۔ پھر اس کے دو سال بعد 33 میں آپ کا ثورۃ الادب لکھا گیا، عربک ریولیوشن اور ماڈرن ٹائم کے ڈیولپمنٹ وغیرہ پر بات ہوئی۔ پھر اس کے 2 سال بعد 35 میں حیات محمد آ گیا، اور ہاں 35 میں حیات محمد آ گیا، اور اس کے بعد یہی تو ان کا پھر اس کے 2 سال بعد فی منزل الوحی وصف رحلہ الى حجاز آیا ان کا، پھر اس کے مطلب حیات محمد سے 10 سال بعد جو ہے نا انہوں نے حیات صدیق اکبر لکھی ہے، اور حیات صدیق اکبر سے 1 سال بعد حیات فاروق لکھی ہے۔
1900 یعنی آپ سیریل وائز اگر ڈیٹ یاد نہ رہے تو آپ ایسا یاد رکھ سکتے ہیں کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھے، پھر اس کے بعد صدیق پہلا خلیفہ 43، پھر اس کے بعد فاروق عمر اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لکھا، دونوں خلیفہ کے سلسلے میں۔ اس کے بعد مذکرات فی سیاست المصریہ 1900 پھر ہاں اس کے بیچ تو وہ مجلس شیوخ بن گئے 1945 میں، اور اس سے پہلے آپ کا 1937 میں وزیر الدولہ، پھر 1945 کے بعد بھی کچھ کتابیں جیسے کہ 51 میں آپ کا مذکرات فی سیاست المصریہ، اور حقادہ خلق تو جس کی ہم یہاں پی آئی کیوز میں ہے، یہ بیسیکلی 1944 میں 1954 میں لکھا گیا 1954 میں، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ایجپشین جو شہر ہے یعنی جو سویلائزڈ پیپل ہیں یا شہر میں رہنے والے ان کی زندگی ہے، ان سارے چیز کو انہوں نے اس میں ڈالا ہے، کیسے وہاں کے شہر کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، جس طرح فی القطار میں محمد تیمور اس میں ٹرین میں جاتے ہوئے بات کرتے ہیں نا کہ شہر کے لوگ وہاں مشورہ دیتے ہیں کہ گاؤں والے کو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، ان کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے قدرت کی طرف سے، وہ کھیتی باڑی کرے، پھر ہم لوگ تو ہے ہی پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے سیکھنے کے لیے، اس طرح کا جس طرح انہوں نے انوالو کیا، ٹھیک اسی طرح انہوں نے شہر کے کچھ چیزیں ان پر نقد کیا ان کے لوگوں پر، اور ان کی شہری زندگی کیسے گزارتی ہے ان ساری چیزوں کو حقیقت خلق کے اندر بیان کیا 1954 میں۔ پھر ان کی کتاب عادل سیطر ہے، حیات عثمان اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، شرق الجدید، الامبراطوری والاسلامی علماء المقدسہ، حیات فصول فی عثمان فلسفات، جی 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 آپ بولے، میں بیچ میں بولنے لگی تھی۔ بولیے، صحیح ہے، بولیے بولیے۔ نہیں میں پوچھ رہی ہوں کہ حیات عثمان ان کی کس سن میں آئی ہے؟ یہ میرے یہاں لکھا نہیں ہے، لیکن ترتیب وار آپ یاد رکھ لیجئے، یعنی خلیفہ کا یہ ان دونوں خلیفہ کے بعد ہی آیا ہے یہ کتاب۔ شاید کہیں یہ کتاب پوچھا تھا کہ اس میں فصول فی فلسفت گاندھی، گاندھی کے فلسفے کے سلسلے میں انہوں نے کچھ لکھا تھا اس کتاب میں، چھوٹی سی کتاب ہے۔ اور کچھ کسی کے پاس ہو یا بتانا چاہے تو بتائیے۔ ہلو، ہاں جی، جی جی نیکسٹ پہ چلتے ہیں، ختم ہو گیا۔ تو کوئی ایڈ کرنے چاہ رہے ہیں کیا؟ پھر اگر نہیں ہے تو پھر ہم نیکسٹ پر چلتے ہیں۔ ان کے بارے میں مین چیزیں یہی تھی کہ 1888 میں پیدا ہوئے تھے اور 1956 میں وفات ہوئی تھی۔ محافظت دقہلیہ میں پیدا ہوئے تھے، کفر غنام میں، ٹھیک ہے، اور قاہرہ میں وفات ہوئی ہے۔ یہ ادیب تھے، روایی تھے، سیاسی تھے، اور صحافی تھے، وکیل تھے، ہے نا، مصری تھے، اور رائد مانے جاتے ہیں، رائد الروایت العربیہ، ٹھیک ہے، اور پی ایچ ڈی انہوں نے کیا تھا فی الحقوق، الدکتورہ فی الحقوق، سوربن فرنسا سے۔ اس میں دو چیزیں ہیں نا، ایئر کون سا، 1912 میں۔ شوق ضیف کے مطابق ان کا ٹاپک تھا الاقتصاد السیاسی، اور دین مصر العام، یہ حنف آخری جی، وہ کتاب اصل دینوں مصر العام، مصری کے کامن ریلیجن میننگ ہے۔ اچھا، دین مصر العام، چلیے ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کی کتابوں کی بات کریں تو زینب سب سے مشہور ہے،
جو 1914 میں آئی ہے. اور یہ کون سی روایہ عربیہ الفنیہ مانی جاتی ہے نا, فنی روایہ مانی جاتی ہے. اس کو انہوں نے لکھا تھا پیرس میں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فی اوقات الفراغ ہے, اور مصر فلاح 1928 میں یہ فلم کے طور پر آئی تھی, ٹھیک ہے. یہی مانی جاتی ہے یہ بھی اکثر, ٹھیک ہے. حیات محمد ہے, اور اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیق ابو بکر اور الفاروق عمر, پھر اس کے بعد حیات عثمان, ٹھیک ہے. اور سورۃ الادب ہے 1933 میں, اور مذکرات الشباب جو ہے یہ ان کی سیرہ ذاتیہ ہے, ٹھیک ہے. ولدی انہوں نے لکھا تھا اپنے بیٹے کے وفات کے بعد. یہ سیرت ذاتیہ ان کی کب کی ہے, سن پتہ ہے آپ کو؟ نہیں ایئر مجھے پتا نہیں ہے. اوکے. ہاکذا خلقت جو یہ آئی تھی, آپ نے کون سا ایئر کہا تھا؟ ہمارے پاس لکھا ہوا 1955. ہاں 1955 ہی ہے. ٹھیک ہے. سوری میرے پاس 54 لکھا ہوا ہے. اچھا اس کو پھر چیک کر لیں گے. میرے پاس 54 ہے. اچھا ٹھیک ہے, دونوں لکھ لیتے ہیں. چلیے پھر نیکسٹ پر چلتے ہیں ہم لوگ. جی اس کے بعد کیا ہے؟ نیکسٹ کوشچن بھی یہی ہے, کتابوں کا ہی ہے, میچ کا. بدرشاہ کے سیاب ہے, نزار قبانی, عمر ابو ریشہ اور فتویٰ طوفان. کوشچن کا ون سائڈ دکھ نہیں رہا. نہیں کوشچن تو اسکرین پوری کلیئر ہے. ابھی با دیکھیں, والا دکھ پا رہا ہوں لیکن حمزہ والا دکھ نہیں پا رہا ہوں. آپ اس کو پتا نہیں زوم میں. کیا ہوگا آپ نے, اس کو زوم آؤٹ کیجیے. اچھا ہاں ٹھیک. یہ انشودۃ المطر ہاں جو ہے یہ تو بدرشاہ کے سیاب کا ہے. جی دیوان ہے اس کا نا. انشودۃ المطر دیوان ہے یا قصیدہ ہے؟ قصیدہ ہے غالباً. ہاں قصیدہ صحیح ہے, ٹھیک. اور نزار قبانی کا قندیل ہے نا, اخضر علی بابی دمشق. یہ علبابی مقدمش تو فتویٰ طوفان کے ہیں. قندیل ہاں شاید نزار قبانی کا ہی ہے. فتویٰ طوفان کا ہے. نہیں وہ امام باب المغلق یہ ہے فتویٰ طوفان. نہیں آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. نزار قبانی کا نا قندیل آپشن نمبر اے ہے. فتویٰ طوفان کا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ قندیل سی ہے. نہیں میں اس کو نہیں بول رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. امام بابل مغلق یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. فتویٰ طوفان کا. اور دیوان و بیتی کیا ہے, وبیان, یہ عمر ابو ریشہ کا ہے, ٹھیک ہے. کریکٹ ہے. جی بدر شاہ کے سیاب کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کر لیا تھا. نزار قبانی کا بھی ہوا تھا شاید. بدر شاہ کے سیاب کا تو ہو گیا تھا نا. جی ہاں ہو گیا تو. نزار قبانی کے بارے میں بات کریں, یہ ہوا تھا. ان کے بارے میں ہمیں لگ رہا ہے ان سب کے بارے میں ہو گیا ہے. میں نزار قبانی عمر ابو ریشہ میں موجود نہیں تھی لیکن غالباً ہو چکا ہے. اور بدر شاہ کے سیاب اور فتویٰ طوفان میں تو میں موجود تھی. نزار قبانی کے بارے میں, عمر ابو ریشہ کے, فتویٰ طوفان بھی ہوا تھا. جی وہ تو ہوا تھا. ہاں ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ, اچھا ایک بار ان کی کتابیں دیکھ لیتے ہیں نا. کس کی؟ بدر شاہ کے سیاب کی تو ہم لوگوں نے پرسوں ہی دیکھا تھا. نزار ہاں قبانی کے بارے کا اور عمر ابو ریشہ, فتویٰ طوفان, صرف کتابیں دیکھ لیتے ہیں ایک بار, ریویژن ہو دیکھ جائے. لیتے ہیں. نزار قبانی کی کتابیں بتائیے کیا کیا ہیں, کون سی. ایک سیکنڈ ہم بھی نکالیں. اچھا بدر شاگرد سیاب نا. بدر شاہ کے سیاب کا ہم لوگوں نے پرسوں ہی دیکھا تھا, تو رہنے دیتے اس کو. اس کے یہ بتائیے وہ کیا کہتے ہیں, اس کے کافی دیوان ہے نا. ہاں آپشن اس دن نہیں تھے, ہم لوگوں نے کیا تھا. ایک منٹ ہم بتاتے ہیں ابھی. قصائد بھی ہیں ان کے,
हम लोगों ने उसका वो निमोनिक्स के जरिए हाँ वो उन्होंने बनाया था ना, आप वाली वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। मदरसा के साहब के कसाइद हैं, कितने 8 कसाइद लिखे थे हम लोगों ने। और अजहारुन जाबिला है, फिर असातीर है, अलमोम सलौमिया है, अल अस्लिहा वल अतफाल, और हिफ़ारुल क़बर, और अंशुदतुल मतर, और मंजिलुल अक़नान, अल माबदुल गदीर। और ये इकबाल है जो इन्होंने पाकिस्तान में लिखी है, और अजहर व असातीर है। इसके अलावा अल आसीर है, अल हदाया अल बवाकीर है, और दीवान फजरुल इस्लाम है, और फिर गरीब अल खलीज फी लयाल अल खरीफ, अल माबद अल खरीफ। शनाशील भी है ना, शनाशील शना इब्नतुल जल्बी। हाँ शनाशील, मैंने इसको लिखा नहीं था, मैं लिख देती हूँ शनाशील। अजहार व असातीर आपने कहा था। जी ठीक है। 8 16 है इनके। हम्म और कुछ ऐड करेंगे आप अब्दुल रकीब साहब? ये इनके जो अल बवाकीर है, हमें याद भी रखना है ना कि ये अली तंतावी की भी है, अल बवाकीर के नाम से। किसकी और है? अली तंतावी की। और आसिर जो है ये अक्काद की है, बादल आसिर के नाम से। और उसका लास्ट दीवान था ना आपका। हाँ अक्काद का जो लास्ट दीवान है वो। और रशीद सलीम फौरी का भी ने भी अल आसिर के नाम से लिखा है। किसने? रशीद सलीम खोरी का। रशीद सलीम हाँ, फौरी, रशीद सलीम खोरी का जो है अलिफ लाम है उसमें। वो अल आसिर। वो फर्क यही है ना, वो थोड़ा सा उसमें वो अल आसिर है, ये आसिर है, और उसका बाद अल आसिर है। हाँ वो थोड़े से एक जैसे नाम के रहते हैं, साथ में लिख लो तो याद रह जाते हैं। अच्छा, बवाकीर आपने किसका कहा था? ये अली तंतावी। ठीक है। और फजल इस्लाम तो हमारे अहमद अमीन साहब के हैं, लेकिन ये दीवान फजल इस्लाम है तो याद रह जाते हैं। तो उनशुदतुल मदर तो एक दीवान है ना। हाँ दीवान तो है, सही है। अच्छा, ये जो बाकी जी। की इनकी रिवायत है, या अलग मिक्स है पूरे? कौन? नजर गुमाने हुई शायर है। आप किसकी बात कर रही हैं? ये इकबाल और ये सारी चीजें, फजरुल इस्लाम, ये सारे इनके मिक्स्ड है पूरे किताबें। ये दीवान है, फजल इस्लाम जो है वो दीवान है, दीवान फजल इस्लाम है। अच्छा, ये मतलब हम लोगों ने कसाइद तो अलग लिखे थे ना, 1 to 8 अलमावदुल गरीख तक, अजहारुन जाबिला से। और ये शनाशील, ये जो है, ये सारे सारे दीवान है या इसमें मिक्स है, हम पूछ रहे जो बताया था ना वो सब बस बुक्स के नाम बताए थे, तो सब मिक्स थे उसमें। हैं? ठीक है। ये जो इनकी इकबाल है, ये नस्र में है कि नज्म में है, मैं कंफ्यूज हो गई। किसी को कौन सा? एग्जैक्टली पता? ये इकबाल जो है इनकी नस्र में है वो। नस्र में ही है ना, मैं क्यों कंफ्यूज हो गई। उसको ये अवार्ड दिया गया था ना पाकिस्तान की तरफ से, इसी की वजह से शायद ना, किसकी वजह से। इन्होंने एज अ पाकिस्तानी एम्बेसडर के काम किया था ना वहाँ पे, इन्होंने किया ये था। गया और था ना, ये हाँ यही यही तो तो। गया था। हाँ जी जी जी। ठीक। और लैला उस्मानी के बारे में आता है कि वो किसी एक मीटिंग के लिए पाकिस्तान गई थी। अच्छा, नज़ार खुबानी की किताबें के बारे में बात करते हैं। जी। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने ये लिखा तो था दवावीन शारिया। क्या? दवावीन दीवान, शेरी शेरी दीवान जो है वो। हाँ कॉलत ली समरा 1944 में।
اس دیوان کا مقدمہ منیر العجلانی نے تھا نا؟ کون سا؟ قالت لی سمرا. اچھا ہاں یہ فرسٹ اس کا ہے نا نظر گوانی کا. ہاں 1944 میں. پھر العاجلانی عجلانی عجلانی. پھر اس کے طفولت مقدمہ 1948 میں. جی جی صحیح ہے. ہاں تو پھولا. پھر سامبا ہے 1949 میں. یہ لائن سے 48 49 50 50 میں 50 انتلی. لکھا ہے. جی ہم میرے پاس 1950 لکھا ہے, آپ کے پاس 1949 لکھا ہے. 49 50 میرے پاس 49 لکھا ہے. اور 50 میں کون سا لکھا ہے آپ کا؟ انتلی. سامبا سامبا 1949 میں یا 50 میں؟ 1950 کتنا بول رہے ہیں؟ ہم بول رہے 1949 میں, تو ایک سال کا تو ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے. وہ تو ہو جاتا ہے. میرا یہاں تو 50 لکھا ہوا ہے. اس کو پھر سے چیک کر لیتے ہیں تو کہیں سے مل جاتا ہے تو. اچھا وہ ہو جائے گا. اور پھر انتلی بھی 1950 میں ہے نا؟ 50 یا 51؟ ہمارے پاس 50 ہے. ہمارے پاس 51 لکھا ہے انتلی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قصائد 1956 میں اور حبیبتی ہے 1961 میں. اور پھر الرسم بالکلمات اور یومیات امراۃ لا مبالیہ 1968 میں. 1968 میں آپ پھر سے بولیے. یہ یومیات یومیات کا پورا نام. پھر 1968 میں 3-4 ہیں ان کے. فتح ہے, القدس ہے, اور شعراء الارض المحتلہ ہے. نہیں ابھی یومیات کی بات آپ نے کیا بولا, میں سن نہیں پائی. یومیات امراۃ لا مبالیہ. اوکے. یہ 1968 کا ہی ہے. 68 میں 4 چیزیں. یہ یومیات ہے, پھر شعراء الارض المحتلہ ہے, فتح ہے, القدس ہے. ٹھیک ہے. پھر 1970 میں قصائد متوحشہ ہے اور اشعار خارجہ علی القانون یہ ایک ہے. کل عام وانت حبیبتی ہے, وانت حبیبتی ہے 1978 میں. وہ کلو عامن سے ایک اور ہے نا, کلو عامن وانت خیر کچھ ہے شاید. ہاں وہ کس کا ہے میں بھول گئی. محمود درویش کی ہے آئی تھنک. ٹھیک ہے ایک بار چیک کر لیتے ہیں. اشعار مجنونہ ہے پھر 1985 میں. اور قصائد مغضوب علیہا یہ ایک ہے. حوامش علی الحوامش یہ ایک ہے 1991 میں. اور ابجدیت یاسمین, ابجدیت الیاسمین ہے 1998 میں. ان کی سیرہ ذاتیہ ایک ہے, قصتی مع الشعر, اور ما ہوا الشعر ایک ہے, منذ رسالت حب, اور جمہوریت جنونستان. جنونستان ہے کیسا ہے, جنونستان ہے شاید. مسرحیہ ہے. ہلو ہاں جی. وہ سیرت النزاتیہ کیا ہے؟ قصتی مع الشعر.
اچھا قصۃ معاش. اچھا پھر یہیں تک رکھتے ہیں. ٹائم بہت زیادہ ہوگی. اچھا ہم یہ بول رہے تھے نا کہ ہمارا آج ایگزام ہے کمپیوٹر